کریئر کا آغاز 2004 میں کیا تھا آج ٹی وی سے، اور اس کے بعد پھر 2005 میں نے جیو ٹی وی کو جوائن کیا تھا. تو 2004 سے 2014 تک کا جو سفر ہے وہ 10 سال بنتے ہیں. اینڈ اٹس بین اے ڈیکیڈ دیٹ آئی ہیو بین سرونگ دا پاکستان ٹی وی انڈسٹری ایز اے کرسچن نیوز اینکر. اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے موقع دیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں کراس پہن کے ہمیشہ سے سفر کرتی تھی. تو بہت سارے ایسے مواقع آئے جہاں پر مجھے کہا گیا کہ آپ اس کراس کو مت پہنا کریں، کیونکہ ہم یہ نہیں کہ صرف کرسچن ہونے کے ناطے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کراس نہ پہنے، اگر کوئی اللہ بھی پہنے گا تو ہم اسے بھی منع کریں گے. تو وہاں پر بھی میں نے ڈیفینڈ کیا اور میں نے کہا کہ میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں خبریں نہ پڑھوں بنسبت اس کے کہ میں اپنے کراس کو، اپنے نام کو، اپنی پہچان کو، اپنے یسوع کو پیچھے کروں. تو وہ ایک پہلا ایویڈنس تھا جو پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل جیو ٹی وی پر میرے ساتھ ہوا. لیکن اس چیز کو میں نے اگنور کیا. میں نے خداوند سے دعا کی اور آپ یقین کریں کہ کچھ ٹائم کے بعد میں نے اپنے کراس کو اتارا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو شرٹ کے اندر مجھے ہائڈ کرنا پڑا کچھ دنوں کے لیے. تو یہ چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی تھی. لیکن 2010 میں نے اپنے چینل کو سجیسٹ کیا کہ کیونکہ کرسچن کمیونٹی از دا سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی آفٹر ہندوازم، تو ہم اس پہ ایک جو ہے ڈاکیومنٹری بناتے ہیں کرسمس کے موقع پر. میں اسے پروڈیوس بھی کرنا چاہوں گی، ہوسٹ بھی کرنا چاہوں گی، اس کا پورا اسکرپٹ بھی لکھوں گی، تمام تر لوگوں کو بھی لائن اپ کروں گی، کیونکہ تسکین آپ جانتے ہیں آپ بھی خداوند کے فضل سے، اور اس کے علاوہ ہمارے کتنے اور زیادہ پاکستانی کرسچنز ہیں جو ہر لیول پر سرو کرتے ہیں اور خداوند نے انہیں بہت زیادہ سکسیس دیا ہے. اور خداوند کا بہت شکر ہے کہ ہر چیز میں بہت آگے. تو میں نے ان پہ ایک ڈاکیومنٹری بنائی پاکستان جو کراچی کے مختلف چرچز تھے، ان میں جا کے وہاں کے جو پادری صاحبان ہیں، جو فادرز تھے، ان سے بات کی. وہاں پہ جو مختلف لوگ تھے جو اچھے لیولز پہ تھے ان سے بات کی، جو کہ وہاں پہ چند ایک ایسے گروپس ہیں جو عناصر تھے، کچھ ایلیمنٹس تھے جو ایکسٹریمسٹ تھے، ان کو وہ چیز ہضم نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جب انہوں نے چرچ میں مجھے دعا کرتے ہوئے دیکھا، سائن آف دا کراس بناتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ میں سارا الفرید نہیں بلکہ سارا الفریڈ ہوں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی سمجھ میں آیا کہ ٹھیک ہے، شی از ناٹ امانگ اس. تو جو چند ایک لوگ جن کو نہیں اس چیز کا واضح طور پر پتا تھا کہ میں کرسچن ہوں، وہاں سے بہت زیادہ واضح ہو گیا. اور اس کے بعد سے بہت زیادہ مجھے مختلف مواقع پر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، آزمائشیں جھیلنی پڑی. بٹ دیکھیں، مصیبتیں آزمائشیں تو سب پر آتی ہے. واٹ میٹرز موسٹ از ہاؤ ویل یو واک تھرو دی فائر. بالکل ٹھیک. جی ہاں، براہ راست مجھ سے رابطہ کیا گیا. مجھے ان نون جو ہے وہ پی او باکس نمبر سے، جو کہ کوئٹہ کا، کبھی پشاور کا، کبھی کہیں کا ہوتا تھا، مجھے لیٹرز آنے لگ گئے اور مجھ سے واضح طور پر کہا گیا کہ یا تو میں یہ جگہ چھوڑ دوں، چینل کے کام کو کوئٹ کر دوں، اور اس کے بعد مجھے دعوت دی گئی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک رواج ہے کہ آپ جو ہے وہ اسلام قبول کریں اور آپ اسلام کی طرف آئیں، اور آپ جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. اور پھر جب میں نے اس چیز کو پھر بھی جو ہے وہ اگنور کیا، کیونکہ میں نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی مشکلیں ہوتی ہیں جس کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میری اگنورینس جو ہے وہ میرے لیے مصیبت بن گئی. اس کے بعد جب میں نے اپنے چینل کو بتایا تو انہوں نے ان لیٹرز کو بغور دیکھا، اس کا جائزہ لیا، لیکن آئی تھنک انہوں نے بھی اس کو رپورٹ نہیں کیا. اینڈ انہوں نے بھی اپنے لیول پہ اس بات کو رکھا. اس کے بعد اسی چینل پہ، جس چینل پہ وہ ڈاکیومنٹری آن ایئر ہوئی تھی جو کہ آج ٹی وی تھا، اسی چینل کو ٹارگٹ کیا گیا. اور اس کے بعد طالبان نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی اور کہا کہ ہم نے اس چینل کو ٹارگٹ کیا تھا. لیکن چینل نے اس چیز کو واضح طور پر دنیا کو نہیں بتایا کہ وہ کیوں ٹارگٹ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم جو ہے وہ طالبان کا پرسپیکٹو اتنا کھلا عام نہیں پیش کرتے، اس لیے انہوں نے ٹارگٹ کیا. حالانکہ جو جن بات کی وہ یہ تھی، وہ ٹارگٹ میری وجہ سے کیا گیا تھا، کیونکہ ایک میں اس چینل پہ کام کر رہی تھی، میں آن ایئر آ رہی تھی. چینل کو کھلے الفاظ میں کہا گیا تھا کہ وہ مجھے چینل سے فارغ کر دیں اور مجھے آف ایئر کر دیں، اور چینل نے وہ نہیں کیا کیونکہ میں ان کی مین اسٹریم اینکر تھی. میں آواز اٹھاتی، چینل کی بدنامی ہوئی. میں آج ٹی وی پہ تھی تب میری گاڑی کو اٹیک کیا گیا تھا، اینڈ میں نے اس چیز کی رپورٹ بھی لکھوائی، چینل کو بھی بتایا. اس کے بعد جو ہے وہ مجھے ایک عدد جو ہے سیکورٹی گارڈ فراہم کیا گیا چینل کی طرف سے، جو کہ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتا تھا، میرے گھر پہ بھی ہوتا تھا. اس کے بعد
میرا ایک اپنا بھی پرسنل سیکورٹی گارڈ تھا. بٹ آپ کو پتا ہے کہ جب ایسے عناصر کچھ آئیڈیا پلان کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں کارآمد نہیں ہوتی ہیں. 2013 میں جب میں نے ARY نیوز جوائن کیا تھا, آئی واز اپوائنٹڈ ٹو ڈو دا الیکشن ٹرانسمیشن. 2013 میں جو الیکشن منعقد ہوئے پاکستان میں, اس الیکشن ٹرانسمیشن کے لیے مجھے وہاں پر ان کو سینئر اینکر کی ضرورت تھی. اور اس ٹائم میں جب وقت ٹی وی پہ مارننگ شو کر رہی تھی تب بھی مجھے بڑی مشکلات کا سامنا تھا. تو اس وجہ سے میں نے کئی ایک چینلز بھی سوئچ کیے. بہت جلدی چینل سوئچ کرنا مجھے پڑے, 2 سال 1 سال 1.5 سال کے عرصے میں. مطلب مجھے دوسرے چینل میں شفٹ ہونا پڑتا تھا, اسی یقین کے ساتھ اور اسی اس کے ساتھ آس امید کے ساتھ کہ شاید اب بات تھم جائے, شاید اب کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا ان سب لوگوں سے, ان چیزوں سے پیچھا چھوٹ جائے. لیکن 2013 میں میرے گھر پر اٹیک کیا گیا. میرے گھر پر رات کے تقریباً 2:30-3 بجے کے قریب میرے روم کی کھڑکی میں, یہاں تک کہ یہ بھی پتا تھا کہ میں کس روم میں ہوتی ہوں, میرے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی پر فائرنگ کی گئی. اینڈ خداوند کا شکر ہے کہ میرے گھر میں سے کسی کو بھی چوٹ نہیں لگی, کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں انسان رسک کب تک لے سکتا ہے, خداوند نے ہمیں عقل دی ہے. پھر وہ لمحہ آ گیا جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب پاکستان کو خیر بات کہہ دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ وہاں کسی چیز کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, جان کی بھی, مال کی بھی, عزت کی بھی. تو پھر آپ نے پاکستان کو خیر بات کہنے کا مکمل فیصلہ کر لیا. میں نے انیشلی مکمل طور پہ پاکستان کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا. میں نے یہ سوچا تھا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اسکرین سے غائب ہو جاؤں گی, میں کہیں چھپ جاؤں گی, کہیں میں سامنے لوگوں کے نہیں آؤں گی. لیکن بہت سارے ایسے میرے دوست تھے, میرے جو فیملی ممبرس تھے, بہت زیادہ پریشر بلٹ اپ ہو گیا, جس کے بعد بہت زیادہ دل پر پتھر رکھ کر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ناؤ اٹس دا ٹائم say goodbye, a final goodbye to the industry of Pakistan.